میں ایک چیज़ کہتا چلوں کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو عمل کو جو اس میں عمل بتایا گیا ہے اس کو سمجھ کر صحیح طریقے سے کریں گے نا، تو میں آپ کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ عمل اس عمل پر آپ پورا اترے تو آپ کامیابی سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے اوپر رجت موجود ہے، بندش موجود ہے، آپ کے اوپر رکاوٹ موجود ہے، اثرات موجود ہیں جس میں آپ کی ناکامی مل رہی ہے، آپ اس عمل کو کوشش کریں شب برات کی رات کو اسٹارٹ کریں۔ یہ 7 راتوں کا عمل ہے، اور 7 دنوں کے اندر مددگار موکل آپ کے تابع ہوگا۔ جس طرح کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہمارے اندر اگر 3 بیماریاں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں نا یہ بس بیماریاں ان کا آرام آ جائے، یہ ختم ہو جائیں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بیماری کا علاج کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم دوسری بیماری کی ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع بہت ہی زبردست موضوع ہے، جس پر کافی سارے ہمارے ناظرین نے ریکویسٹیں بھی بھیجی ہیں کہ یہ موضوع ہمیں جلدی سے بنا کر ویڈیو اس کی بنا کر جو ہے نا اپلوڈ کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور جانتے ہیں کہ ہم یہ عمل کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب، تو آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف اور جانتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کرم، دعائیں آپ سنیں۔ جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کا جو ایک موضوع پر سوال ہے کہ جی مددگار موکل قابو کرنے کا طریقہ، اس کو کس طرح ہم قابو کر سکتے ہیں، اور 7 دن میں اس کو قابو کرنے کا طریقہ عمل بتائیے۔ تو اس میں علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ کون سے موکلات ہمارے مددگار ہوتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، اس کے 2 طریقے ہیں بھائی عثمان صاحب۔ جی پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ صاحب زہر الحمدللہ بحمدہ تعالی، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، تو یقیناً اگر آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو مسلمان ہی جنات کو آپ قابو کریں گے تو یقیناً آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ اور بحمدہ تعالی اس چینل سے، آپ کی وسادت سے، ایس کے اشفاق نورانی چینل پر کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے صفاتی نام ہوں، اسماء الحسنہ یا اور قرآن مجید کا وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اس کی بنا پر ہم لوگوں کو الحمدللہ بے حد اس کا فیض دے رہے ہیں، اور بے حد لوگ اس سے خوش بھی ہیں، اور الحمدللہ اپنی زندگی کے اندر سکون بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ کا سوال کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے کہ مسلمان جنات میرے قابو ہوں تو یقیناً اس ویڈیو کے اندر آپ کو مسلمان ہی جنات کا وظیفہ ملے گا، اور مسلمان جنات آپ کے تابع ہو کر آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ جی، تو علامہ صاحب آگے سوال یہ ہے کہ شریر اور خبیث موکلات اور اچھے موکلات کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ جی، شریر اور خبیث اور اچھے موکلات، اصل میں جیسے آپ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے اسی کی بنا پر آپ کر سکتے ہیں۔ جو مسلمان جنات ہوتی ہیں ان کے دلوں کے اندر رحم ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کلمہ گو ہوتی ہیں، وہ تقریباً شریر اگر ہوں گے تو اس قدر نہیں ہوں گے جتنی کافر جنات شریر ہوتی ہیں۔ اگر آپ مسلمان جنات کو قابو کریں گے تو اس کی مدد حاصل کرنے کی جدوجہد کریں گے، اس کی ریکوائرمنٹ کے اوپر پورا اتریں گے تو یقیناً آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو شریر اور خبیث جنات ہوتی ہیں اس کو اگر آپ قابو کریں گے، قابو کرنے کے بعد سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا، آپ ایمان کی دولت کھو بیٹھیں گے۔ پھر صاحب زہر وہ شریر ہیں، وہ خبیث ہیں، تو آپ کو طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر
طرح طرح کی شرک اور بدعت کے اندر مبتلا کریں گے، جس کی بنا پر آپ اس چیز کو کور نہیں کر پائیں گے۔ ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ بھی مسلمان ہو کر لیکن سارے کے سارے غیر مسلموں والے کام کریں گے، جس کی بنا پہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ جی، تو علامہ صاحب آگے ایک بہت ہی پائیدار سوال ہے کہ اکثر ناظرین جو کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے عمل کیا، ہمارے عمل کرتے رہے، اتنے دن عمل کیا، اس کا اثر نہیں ہوا یا اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو اس میں سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عمل بھی کیا اور کامیابی نہیں ملی۔ کامیابی کیسے ممکن ہے اور کس طرح ان کو کامیابی مل سکتی ہے، اور ان جو عمل کر کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کامیابی نہیں ملی، ان کو کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ جی، بہت خوبصورت سوال آپ نے کر دیا بھائی عثمان صاحب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ چینل کے اوپر خصوصی توجہ دے کر 24 گھنٹے نظر رکھتے ہیں کہ لوگ کس قدر کون سی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہم آپ ویڈیو بنا رہی ہیں، لوگوں تک اجازت کے ساتھ ویڈیو دے رہی ہیں اور فیض پہنچا رہی ہیں، لیکن اس کے دو قسم کی چیزیں ہیں جس کی بنا پر کامیابی نہیں ملتی۔ پہلی چیز یہ ہے، یا تو کرنے والے نے عمل کو نہیں سمجھا اور اس کی شرائط کو نہیں سمجھا، اس کے شرائط اور ضوابط کو نہیں پہچانا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو اس میں ناکامی ملی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر آپ عمل کر رہی ہیں، ناظرین عمل کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے اوپر بندش ہے، رکاوٹ ہے، رجت ہے، اور اس کی بنا پر وہ ایک چلہ نہیں، دو نہیں، اگر ہزاروں چلے بھی کریں گے تو اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ لیکن ویڈیو میں بتانے کے باوجود بھی لوگ یقین جانیے اس قدر واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں اور بار بار کہتی ہیں اجازت دے دیں، اور بار بار کہتی ہیں کہ ہمیں یہ عمل تو ہم نے کیا ہے لیکن اس کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ اگر 100 میں سے اگر 10 بندوں کو کامیابی نہیں ملی تو میں ان کو اسی وقت چیک کر کے بتا دیتا ہوں آپ کے اندر یہ کمی کوتاہی تھی جس کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہو پائے۔ جب آپ عمل کو نہیں سمجھیں گے، عمل کو سمجھ کر کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ لیکن میں اکثر لوگ جو مجھ سے اجازت لینے کے لیے رابطہ کرتی ہیں، سب سے پہلے میں ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اپنا مکمل نام بتائیں، میں تشخیص کر کے بتاتا ہوں آیا تمہارے اوپر کوئی رجت یا کوئی بندش یا رکاوٹ تو نہیں ہے۔ اگر رکاوٹ ہو تو میں ان کو فور کہہ دیتا ہوں کہ آپ عمل کے جانب نہ جائیں، آپ صرف وقت ہی اپنا ضائع کریں گے لیکن اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملنے والی۔ اب لوگ کیا چاہتی ہیں، اتنی بندش ہے، اتنی رکاوٹیں ہیں بھائی عثمان صاحب ان کے اوپر، رجت کا شکار ہو چکے ہیں، حمزات کا شکار ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کی خواہش کیا ہے کہ میں صرف عمل کروں۔ اب ایسی صورت کے اندر تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ کو جو رجت ختم کریں گے، بندش ختم کریں گے، پھر اگر آپ کلیئر ہو کر عمل کی جانب قدم رکھیں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کی بنا پہ لوگوں کو ناکامی ملتی ہے، ورنہ بحمدہ تعالی اس وقت اگر 1000 بندوں نے عمل کیا ہے تو اس میں تقریباً سمجھ لیں 700 لوگ تو کامیاب ہوئے ہیں، لیکن 300 لوگ کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی جو میں نے بیان کر دی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو علامہ صاحب آگے سوال ہے کہ مدد کرنے والے موکلات کو قابو کرنے کا طریقہ بتائیں۔ اب توجہ سے بھائی عثمان صاحب، آپ کی وسادت سے میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس کے کرنے سے ناظرین کو سننے میں اور سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ لیکن اکثر آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، میں لیکن کوشش کرتا ہوں سادے سے سادے اور بالکل آسان سے آسان لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ ناظرین کوئی بھی دیکھے اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ اب آپ اس کا طریقہ کیا کریں گے، لیکن طریقہ کار بتانے سے پہلے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کیا کریں کہ عمل دینے والا کیا کہہ رہا ہے، آخر اس عمل کس کے لیے ہے، اس کا طریقہ کار کیسے بتایا گیا ہے، میں نے کن شرائط و ضوابط کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے، اگر کروں گا تو کامیابی ملے گی۔ لیکن کرنے سے پہلے پھر میری وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، تشخیص کروا لیں کہ میرے اوپر کہیں بندش، رکاوٹ، رجت تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو سب سے پہلے اس کو دور کریں، اگر وہ دور ہوگی پھر آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب رہا سوال اس کا کہ طریقہ کار کیا ہے، سب سے پہلی چیز شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے،
کل تقریباً شب برات ہے، جی آپ اس عمل کو کوشش کریں شب برات کی رات کو اسٹارٹ کریں۔ ماشاء یہ 7 راتوں کا عمل ہے، اور 7 دنوں کے اندر مددگار موکل آپ کے تابع ہوگا۔ ماشاء اب کئی لوگ ایسے ہیں بھائی عثمان صاحب کتنی باتیں کہیں، آپ کا بھی ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ بالکل شارٹ کٹ ویڈیو بنائیں۔ اب ناظرین کہتی ہیں ہمیں کھول کھول کے بتائیں، میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو بھی شارٹ ہو اور ناظرین تک مکمل طور پر خلاصہ پہنچ جائے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، تاکہ وہ مجھے پھر دوبارہ آپ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے وہ خود اس عمل کو دیکھ کر آسانی کے ساتھ، اجازت تو پہلے سے میری موجود ہے، اجازت کے ساتھ ہم عمل دیتے ہیں کر لیں، لیکن آپ بھی کہتی ہیں کہ ویڈیو شارٹ ہو، میں کیا کروں؟ لیکن میں کوشش کرتا ہوں اب شب برات کو آپ نے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ جی سب سے پہلی چیز یہ ہے، اب آپ ناظرین کو میں تحفہ دے رہا ہوں آپ کی بھی سعادت سے بھائی عثمان صاحب، اگر آپ کے اوپر رجت موجود ہے، بندش موجود ہے، آپ کے اوپر رکاوٹ موجود ہے، اثرات موجود ہیں جس میں آپ کی ناکامی مل رہی ہے، کل شب برات ہے پاکستان کے اندر، جی دوسرے ملکوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ اپنے وقت کے مطابق جہاں جہاں رہتے ہیں اس کے مطابق شب برات مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، تو غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتی ہے اگلی رات۔ جی شب برات کو مغرب کی نماز پڑھ کر اس سے پہلے آپ تھوڑے سے چند ایک پتے بیری کے پتے لے کر رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد اگر آپ کے اوپر رجت ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کے اوپر سایہ ہے، آپ کے اوپر بندش ہے، تو لے کر آپ نے نماز مغرب پڑھنے کے بعد گھر میں چلے جائیں، وہاں جا کر آپ نے ایک ہانڈی کے اندر آپ برتن کے اندر پانی ڈالیں، پانی ڈال کے اس کے اندر وہی پتے ڈال دیں بیری کے، ڈالنے کے بعد اس کو نیچے سے آگ جلائیں، جب پتے ابل جائیں اچھے طریقے سے ان کو ابالنا ہے کہ ان کا جو ذائقہ ہے، ان کی جو رنگت ہے وہ پانی کے اندر حل ہو جائے۔ اب حل ہونے کے بعد اسی پانی کے اندر دوسرا پانی ملا کر آپ غسل کریں۔ لیکن اگر آپ کے اوپر بندش ہے، رکاوٹ ہے، سحر ہے، اسیب ہے، نظر بد ہے، اور اس کے علاوہ جادو جنات کے اثرات موجود ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی توفیق سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ عمل کریں تو آپ کو انشاءاللہ ضرور بضرور فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، مددگار موکلات اور مسلمان موکلات کی آپ نے نیت کرنی ہے کہ میری ہر وقت مدد بھی کرے اور میرے تابع بھی رہے، جو میں سوال ان سے کروں اس سوال کا جواب مجھے دے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، کل سے اسٹارٹ کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، 10 بجے بیٹھیں، 8 بجے بیٹھیں، جتنا آپ کو ٹائم، لیکن ٹائم کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اول آخر آپ نے 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جی نیت خالص رکھنی ہے کہ یا اللہ یہ عمل کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں صرف یہ نہیں، ایک لفظ کے کئی موکلات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا نام عثمان ہے، عین کا موکلات، سا ہے آگے، سا کے اوپر جو 3 نقطے ہیں ان کے 3 نقطوں کے 3 موکلات ہیں، اور اسی طرح میم ہے، میم کا موکلات الگ ہے، اسی طرح الف کا موکلات، اسی طرح نون کا، یعنی کہ ہر لفظ کا موکل ہے۔ قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں گے، ہر لفظ کا زبر، زیر، شد، مد، تنوین کا اور پیش کا الگ الگ موکلات ہیں۔ لیکن آپ اپنے اندر کوالٹی تو پیدا کریں، اپنے اندر وہ روحانیت تو پیدا کریں، اپنے یقین کو تو کامل رکھیں۔ بے یقینے ہو کر اگر آپ کریں گے تو فائدہ نہیں ہے، اگر آپ بے یقینے ہو کر کریں گے تو بجائے فائدہ کے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور نقصان کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے، آپ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے لوگ بھائی عثمان صاحب ایسے ہیں، لیکن چیزیں اب مجھے کال کی، میں نے چلا کرنے کے بعد کیا ہوا بھائی، آخری دن تھا، مجھے جھلک پڑی، جھلک تو محسوس ہوئی ہے، چیزوں کا آنا مجھے محسوس ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر کہ میں تابع نہیں ہوئی، بھائی آپ ان کو کور ہی نہیں کر پائے، آپ نے ویڈیو کو نہیں سمجھا، آپ نے کسی سے طریقہ تک نہیں لیا، میں نے اس کو قابو کیسے کرنا ہے؟ اب اس میں میرا اور آپ کا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں دل و دماغ کو حاضر ناظر رکھ کے کام کیا کریں۔ اب اول آخر 21 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 2100 بار 21 تسبیحاں پڑھنی ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس، لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس، 21 تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ لیکن اس میں ٹائم کی پابندی لازم ہے۔ اگر آپ ٹائم کی پابندی 8 بجے اسٹارٹ کریں گے تو 8 بجے ہی بیٹھنا پڑے گا۔
کوشش کریں کپڑے نئے ہوں، اگر کپڑے نئے نہیں صاف ستھرے ہوں، اور خوشبو بھی لگائیں، گول دائرے کے اندر بیٹھیں، بیٹھ کر اپنا حصار کر کے بیٹھیں۔ اور اس کے 7 دن کا عمل ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ نے صدقہ دینا ہے جتنی آپ کے پاس حسب توفیق ہو۔ 7 دن صدقہ دیں، 7ویں دن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب جھلک ہوتی ہے، آپ اس کو کہیں میرے قریب آ جا، لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس کے موکلات میرے قریب آ جا، وہ قریب آ جائے گا، وہ کہے گا آپ میرے لیے کیا حکم ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ان سے باتیں کریں، باتیں کر کے ان کی ریکوائرمنٹ کو سمجھیں اور ان کے کوٹ ورڈ کو سمجھیں، اپنے تابع کریں، انشاءاللہ وہ آپ سے عہد لیں گے کہ کام آپ نے جائز کرنا ہے تو ہم کریں گے، اگر ناجائز کام کی طرف آپ قدم اٹھائیں گے تو ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے، اور آخرت میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس یقین کے ساتھ کریں، 7 دنوں کے اندر آپ کے تابع اور مددگار موکلات آپ کے تابع ہو جائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ تو علامہ صاحب ہم نا موکلات تو ہمارے تابع ہو گئے، تو ہم ان سے کام کیسے لے سکتے ہیں؟ کام لینے کا طریقہ؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کر دیا۔ اگر آپ کے تابع موکلات ہو گیا ہے تو آپ کو جو چیز وہ بتائے گا کہ آپ نے اس طریقے کے مطابق، اب میں آپ کو وضاحت تو نہیں کرتا، ویڈیو لمبی پھر ہو جائے گی، آپ کا پریشر بھی ہے میرے اوپر، لیکن آپ جب آپ کے قریب تابع ہو جائے گا وہ مددگار موکل، تو آپ کے ہر وقت پیچھے کھڑا ہوگا۔ جس مریض کو آپ دیکھیں گے، جس مریض کی طرف آپ اشارہ کریں گے، جس کی طرف آپ بھیجیں گے کہ فلاں کا جو معاملہ ہے کیسا ہے، وہ انشاءاللہ ہر قسم کی مدد آپ کے ساتھ کرے گا، حتیٰ کہ یہاں تک آپ کو رہنمائی دے گا اب آپ اس کا علاج معالجہ کیسے ہونا چاہیے، یہ بندہ بیماری کے اندر مبتلا ہے یا عصیب کے اندر مبتلا ہے، یہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یہ جادو کر کے نقش وغیرہ اس کے خلاف زمین زیر کیے گئے ہیں، اس کی بنا پر بھی آپ کی مدد کرے گا، اور اگر آپ نے اپنی کوالٹی کو برقرار رکھا تو۔ جی، تو آگے سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب موکلات کو کون سا صدقہ دینا ہوتا ہے؟ جی، موکلات جب آپ کے تابع ہوتے ہیں، پھر تابع ہوتے وقت وہ آپ سے ریکوائرمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا کام کریں گے، یہ صدقہ لیں گے، اس بنا پر آپ کام کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی موکلات ایسی ہیں جو آپ کے تابع ہوئے مسلمان ہیں، وہ کہیں گے ہم گوشت کا صدقہ لیں گے آپ سے کام کرنے سے پہلے۔ کئی موکلات ایسی ہیں کہ کوئی چیز اور لیں گے، آپ نے کیسے دینی ہے، قبرستان کے اندر دینی ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے ان کو صدقہ دینا ہے تو پھر آپ کا کام ہوگا، اگر آپ صدقہ نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کتنے عاملین ہیں جو کہتی ہیں کہ میرے پاس تو فوج ہے لیکن فوج کام نہیں کر رہی۔ فوج کیسے کام کرے؟ آپ کے دل و دماغ کے اندر دنیا کا مال و متاع کی لالچ بڑھ چکی ہے، آپ اس کے ریکوائرمنٹ کے اوپر پورے نہیں اتر رہے، آپ اپنا صدقہ نہیں نکال رہے، تو آپ جنات کو صدقہ کیسے دیں گے؟ جب آپ جنات کو ہی صدقہ نہیں دیں گے وہ آپ کے کام کیسے کریں گے؟ تو اس کا پریشر، اس کے نقصانات آپ کی فیملی پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے عزیز پر، آپ کی بیوی پر، اور آپ کے ارد گرد رہنے والے دوست احباب پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے عاملین کو لازم ہے کہ ان کا صدقہ اور اپنا صدقہ کا اہتمام لازم کریں۔ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، علامہ صاحب نے بہت ہی احسن طریقے سے اور بہت ہی چھوٹا سا عمل جو ہے نا وہ آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح اور کس عمل سے، کس ذریعے سے ہم مددگار موکل کو 7 دن میں قابو کر سکتے ہیں اور ان سے کام لے سکتے ہیں۔ میں ایک چیز کہتا چلوں کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، اور اگر آپ اس ویڈیو کو، عمل کو، جو اس میں عمل بتایا گیا ہے اس کو سمجھ کر صحیح طریقے سے کریں گے نا، تو میں آپ کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ عمل، آپ اس عمل پر آپ پورا اترے تو آپ کامیابی سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ بس عمل کو سمجھ کر صحیح طریقے سے کیجئے گا، اور جیسا کہ علامہ صاحب نے بتایا کہ کسی پر رجت وغیرہ یا جادو کے اثرات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کا علاج کیجئے۔ جس طرح کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہمارے اندر اگر 3 بیماریاں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں نا یہ بس بیماریاں، ان کا آرام آ جائے، یہ ختم ہو جائیں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بیماری کا علاج کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم دوسری بیماری کی ٹریٹمنٹ شروع کریں گے۔ تو اسی طرح یہ چیز ہے کہ آپ پہلے ایک چیز کا علاج کروائیں،
اگر آپ کے اوپر رجت ہے یا مثلا کہ جادو کے اثرات ہیں، جنات کا سایہ ہو چکا ہے آپ کے اوپر اور بد پرہیزیوں کی وجہ سے 100 وجوہات ہوتی ہیں، تو آپ سب سے پہلے اس کا علاج کروائیں اور عمل کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک اچھے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔